السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا اور روشن دین ملا۔ سامعین کرام، ہم لوگ رمضان سے قبل ہر ہفتے کو ایک کتاب لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد پڑھ رہے تھے، اور رمضان میں رکا کر کے عمدۃ الاحکام سے کتاب الصیام پڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ اب لمعۃ الاعتقاد کا درس انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہفتے میں ایک دن پڑھ رہے تھے تو ہفتے میں اب 2 دن پڑھیں گے، وقت کم کر کے، تاکہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو ہم لوگ لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد کے اندر اسماء اور صفات کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے جو اسماء اور صفات کے باب میں منہج سلف کیا ہے، یہ بات سن رہے تھے۔ بات یہاں سے آگے پھر بڑھاتے ہیں۔ ذکر بعض الآیات والاحادیث الواردہ فی الصفات، یہاں صفات کے تعلق سے چند احادیث اور آیات ذکر فرماتے ہیں۔ اب کتاب کی عبارت ہے: فَمِمَّا جَاءَ مِنْ آیَاتِ الصِّفَاتِ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَّهُ قَالَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعاثهم۔ یہ عبارت ہے۔ اس کے اندر اس کا پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک جو میں نے ابھی عبارت پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ وَمِمَّا جَاءَ مِنْ آیَاتِ الصِّفَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى، صفات کی چند آیات یہاں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ الرحمن کی 27ویں آیت ہے: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تعلم ما فی نفسی، اللہ تعالیٰ میرے دل میں جو کچھ بھی ہے تو جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ میرے نفس میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے، اور تیرے نفس میں جو کچھ ہے مجھ کو معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 ہے۔ اسی طریقے سے سورہ الفجر کی آیت نمبر 22 میں یہ بات ہے وجاء ربک، اور تیرا رب آیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ بادلوں کے ساتھ سائے میں اللہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔
اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان کو محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ الفتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کفار کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوتا ہے، غضب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی 27ویں آیت میں کہا کہ وہ لوگ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کی اتباع کی، اتبعوا ما اسخط اللہ، ان لوگوں نے اسی چیز کی اتباع کی جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا کرہ اللہ بعاثہم، کہ ان کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھا۔ یہ کچھ آیات ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین کے صفات کو بیان کیا ہے۔ ان آیات میں جہاں تک میں نے عبارت پڑھا ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین کے تقریباً 10 صفات ہیں۔ ایک صفت وجہ یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، دوسری صفت ید اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تیسری صفت نفس اللہ تعالیٰ کا نفس ہے، اور چوتھی صفت جاء ربک میں اللہ تعالیٰ کے آنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کے اتیان، اللہ تعالیٰ کے آنے کے بارے میں ہے۔ چھٹی صفت رضا، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ ساتویں صفت اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ آٹھویں صفت اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے، غضب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ غصہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے سخت یعنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں صفت ناپسند کرنا اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو یہ تقریباً 10 صفات آیات کریمہ کے ذریعے سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ 2 چیز کی تفصیل سنیں گے، اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ جو لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد جو ہم لوگ درس سن رہے ہیں، اکثر باتیں محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو 2 بات ہم لوگ پڑھیں گے آج چہرے کے بارے میں اور ہاتھ کے تعلق سے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم لوگ پڑھتے ہوئے گزر چکے ہیں دوسری کتابوں میں، تو کوشش کریں گے کہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے جو اہم نقطے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ہم لوگ پار ہوں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کے بارے میں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کیا کہا ہے، ان کی تفسیر میں، ان کی شرح میں بہت سارے نقطے ہیں، علمی نقطے، ہم ان کو سنیں گے انشاءاللہ۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ ھذا فیہ اثبات الوجہ للہ سبحانہ وتعالی فالسلف قرأوا ھذا الآیہ ولم يتعرضوا لها ولم تشکل علیہم اثبتوها كما جاءت فدل على وجوب اثبات الوجہ للہ سبحانہ وتعالی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اس آیت میں ہے بات، اس میں اللہ رب العالمین کا چہرہ کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کا وجہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کا اس بات ہے۔ سلف اس آیت کو پڑھتے ہوئے گزر گئے، سلف نے اس آیت کو پڑھا، جیسے نازل ہوئی اسی طریقے سے پڑھا اور اس کا اس بات کیا۔ اسلاف نے ہمارے اس آیت کو جو سورہ رحمان کی آیت ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے تیرے پروردگار کا چہرہ جو جلال اور کرم والا ہے یہ باقی رہے گا، یہ آیت ہمارے اسلاف نے پڑھا۔ کیسا پڑھا؟ جیسے یہ آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے پڑھا، لیکن ان کو کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہیں ہوئی، محسوس نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ آیت ان کو پریشان کی، جیسے نازل ہوئی تھی اسی طریقے سے پڑھ کر گزر گئے، اور ان لوگوں نے چہرے کو ثابت بھی کیا۔
چنانچہ یہ آیت اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کو ثابت کرتی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کو ثابت کرنا واجب ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اما من جاء من اہل الضلال فانہم قالوا المراد بالوجہ الذات۔ کہتے ہیں کہ اسلاف تو گزر گئے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس کے بارے میں کچھ پریشان ہوئے، لیکن جب گمراہ لوگ آئے تو انہوں نے وجہ سے مراد ذات لے لیا، ان لوگوں نے وجہ سے مراد ذات لے لیا، اور ان لوگوں نے کہا لأننا لو اثبتنا الوجہ للخالق وهو موجود في المخلوق لزم التشابہ بین الخالق والمخلوق۔ کہتے ہیں کہ ان گمراہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اس آیت میں جو وجہ ہے اس سے چہرہ مراد نہیں لیا بلکہ ذات مراد لے لیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم چہرہ کو ثابت کریں تو مخلوق کے بھی چہرے ہیں، تو مخلوق اور خالق کے چہرے کے درمیان تو مشابہت لازم آ جائے گی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ رب العالمین اس سے بری ہے، بلند ہے، پاک ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ نقول کلا لا یلزم من اثبات الوجہ للہ مشابہ لوجہ المخلوق بل اللہ جل وعلا لہ وجہ یلیق بجلالہ ولا نعلم کیفیتہ وللمخلوقین وجہ یلیق بہم۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں، اللہ اور مخلوق کے چہرے کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ جل شانہ کا چہرہ اللہ کی ذات کے لائق ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں، اور مخلوق کے چہرے مخلوق کی حیثیت سے، مخلوق کے لائق کے اعتبار سے ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی شرح فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کا وجہ قرآن میں ثابت ہے، لیکن ہم کو اس کی اپنے سے تفسیر نہیں کرنی ہے، جیسا ہے اسی طریقے سے ہم کو ماننا ہے، بغیر تعویل کے، تحریف کے، تعطیل کے، تکییف کے، تمثیل کے، ہم کو جیسا ہے اس آیت کو اسی طریقے سے ماننا ہے۔ لیکن گمراہ لوگوں نے اس کی غلط تفسیر کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ذات مراد لے لیا، کچھ لوگوں نے کچھ اور مراد لے لیا، رحمت مراد لے لیے، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اب آئیے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں کیا شرح فرماتے ہیں کہ الوجہ ثابت للہ تعالی بدلالۃ الکتاب والسنہ واجماع السلف۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ کتاب یعنی قرآن، سنت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلاف کی اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور سلف کی اجماع سے ثابت ہے۔ یہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل جو اس آیت میں ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، یہ آیت دلیل ہے، اور اس کی حدیث بھی ہے اور سلف کا اجماع بھی ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا شیخ صالح الفوزان فرمائے کہ سلف نے اس آیت کو پڑھا لیکن گزر کر چلے گئے۔ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْوَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى، سلف نے اللہ رب العالمین کے چہرے کو ثابت کرنے پر اجماع کیا ہے، سلف کا اجماع رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہے۔ فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ بِدُونِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْلِيلٍ وَلَا
تکییف ولا تمثیل وهو وجہ حقیقی یلیق باللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کو ثابت کرنا بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت کریں گے لیکن تحریف نہیں کریں گے، یعنی جو اس کا معنی ہے اس معنی کو ہٹا کر دوسرا معنی نہیں لیں گے، تعطیل نہیں کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے کہ بہت سارے لوگ جیسے معطلہ ہیں صفات کا انکار کر دیتے ہیں، اس کا اس طرح نہیں کریں گے۔ تکییف یعنی اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس طرح ہے، اس رنگ کا ہے، اتنا بڑا ہے، اس طرح ہے، ہرگز نہیں۔ تمثیل نہیں پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس طرح سے، اس کی مثال اس طرح سے ہے۔ یہ سب کے علاوہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے لائق ہے چہرہ، ہم اسی طریقے سے مانیں گے۔ اور یاد رکھیے وجہ حقیقی، اللہ تعالیٰ کا چہرہ حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد یہ ہے وہ ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مراد ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وقد فسر اہل التعطیل بالثواب، اہل تعطیل نے جو صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں نے اس آیت کی تفسیر جو کیا وہ ثواب سے کیا کہ یہاں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور قرآن مجید میں جہاں وجہ کا لفظ ہے اس سے مراد ثواب لیا۔ ثواب جو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ وجہ کے تعلق سے یہ بات آئی۔ وجہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے چہرے کے تعلق سے قرآن مجید میں اور کئی جگہ آیات ہیں۔ سورۃ القصص کی 28ویں آیت میں ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آیت کریمہ میں بھی وجہ کا لفظ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ الدہر کے اندر بھی وجہ کا لفظ استعمال کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور سورہ کہف میں ہے 28ویں آیت میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ کچھ آیات ہیں قرآن مجید میں جہاں وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ثابت ہے، جیسا ثابت ہے اسی طریقے سے ہم کو ماننا ہے۔ یہی سلف کا منہج رہا ہے، اس میں تعویل نہیں کریں گے۔